اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ المدال بدی بدی الدین بدی الجمال قطب المدال مدال العالمین وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ هو القادر هو الحق هو المعین هو الحق یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ طارق شیئا للہ۔ الحمدللہ شبان المعظم کا مہینہ جاری ہے۔ آج شبان المعظم کی تقریباً 7 تاریخ ہو چکی ہے۔ شبان المعظم کی اس اسلامی مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کوئی شبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت فرماتے رہو۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں، کہ شبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ شرح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، بے شک شبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ جو آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ شبان کہنے کی 3 وجوہات۔ شبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، 2 رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ جو 5 مہینے ہیں وہ ہیں شبان المعظم، رمضان المبارک، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ اسی ماہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کا حکم نازل ہوا۔ شبان شیبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی، کیونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں، جس طرح درخت شاخیں پھوٹتی ہیں اس طرح بھلائیوں کے نیکیوں کے راستے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ راستے جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ شعبان میں روزے رکھنے سے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہماری پریکٹس ہو چکی ہوگی شعبان میں روزے رکھ کے، اور رجب المرجب میں بھی ہم نے کچھ روزے رکھے، تو ہمارے لیے رمضان المبارک میں روزے رکھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ شعبان کے 5 حروف کی برکت کیا ہے؟ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ ان سے کیا کیا مطلب ہے میں بتاتا ہوں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے بر یعنی بھلائی اور احسان، الف سے الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ شین سے مراد شرف، عین سے علو، با سے بر، الف سے الفت، نون سے مراد نور۔ ان سب کو مجموعہ کیا بنا؟ یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک شعر یہ ہے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا کو، بخش دے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری ہر ایک خطا کو، یعنی اللہ تجھے شعبان المعظم کا واسطہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہماری ہر ایک خطا کو معاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کریم کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو نیکیوں کی تربیت حاصل ہو، کیونکہ نفس اتنی جلدی نہیں ہی ہمارے قابو میں آتا، تو کوشش کریں اسی مہینے سے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نفس شیطان سے بڑا تباہ کرنے والا ہے، شیطان کو بھی نفس نے تباہ کر دیا تھا، تو ہم پھر انسان ہیں، اسی لیے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے،
اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے، کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ جو غریب مسکین تو رمضان کی تیاری نہیں کر سکتے تھے، ہمت نہیں رکھتے تھے کھانے پینے کی، ان کے لیے آسانی ہو اور وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں اور رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ماہ شعبان میں تلاوت قرآن کی برکتیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سلمہ بن کوہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ اگر دیکھا بھی جائے تو رمضان میں تراویح شروع ہو جاتی ہیں، جتنے بھی حفاظ کرام ہیں وہ پورا ساری قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن شعبان میں تیاری شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رمضان میں تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو قاریوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے، مطلب آپ شعبان میں ہی اپنی دکان بند کر دیا کرتے، تاجر لین دین بند کر دیا کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے ٹائم نکالیں، کیونکہ یہ برکتوں والے مہینے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس مبارک مہینے کو عبادت میں بسر کرتے، تلاوت کرتے، نیکیوں کا اہتمام کرتے، اور ہم ہیں تو غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، قدر ہی نہیں کرتے۔ رجب کا مہینہ بھی ہم سے گزر گیا اور ہم نے کیا تلاوت کی یہ میں بھی جانتا ہوں۔ آپ سب بہتر ہوں گے، لیکن ہر ایک کو اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رجب کے مہینے میں عبادت کی اور اب شعبان میں بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی صحیح طریقے سے شعبان کے مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ان پیارے مہینوں میں اسلامی برکت والے مہینوں کو ضائع کرنے سے بچو، انہیں برے اعمال سے بچاؤ۔ اگر آپ نیکی نہیں کر رہے تو برے کام بھی نہ کرو، گناہ والے کام بھی نہ کرو اس مہینوں میں، کیونکہ اس مہینوں میں جہاں ایک نیکی کی 100 برکتیں ہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے، اجر ڈبل کر دیا جاتا ہے، وہاں گناہوں کا بھی جو گناہ ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینوں میں بچنا چاہیے گناہ کرنے سے، بلکہ اپنے آپ کو ہر دن ہر ٹائم گناہوں سے بچانا چاہیے، ان نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو اپنے نفس کو رجوع کرنا چاہیے۔ مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے، غفلت سے بچیے۔ ماہ شعبان نے عرض کی، یا رب، اے میرے رب، تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں یعنی ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کریں، ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس ماہ معظم کی خوب تعظیم کریں۔
اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی تیاری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل روزے قرار دیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات بھی ملی کہ شعبان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب اس میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس لیے کہ وہ آپ کا معجزہ ہے، آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور درود شریف بھی آپ پر پڑھنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہم کو لازمی اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ویسے ہمارا دلائل الخیرات کے بارے میں نے کافی فضیلت بیان کی، تو کوشش کریں کہ دلائل الخیرات جن لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر شروع کی ہوئی ہیں، الحمدللہ بہت سے لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ دلائل الخیرات کی جو پوری دروز کا حزب ہے، درود شریف کی جو ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کروائی جائے گی، اور آپ اس کو جو پڑھ نہیں سکتے وہ اس حزب کو روز سن ہی لیا کریں، تو اس کی برکتیں اس کو ضرور حاصل ہوں گی۔ اور کوشش کی کریں کہ ساتھ ساتھ آپ پڑھنا بھی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی برکتیں حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد 7 دن کی 7 دو پارٹ ہیں، اسے ہیں دلائل الخیرات کے، وہ ریکارڈ کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد پبلش بھی کر دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ اس سفر میں جاری ہیں وہ الحمدللہ کچھ لوگ تو ڈیلی ٹائم نکال کر پوری دلائل الخیرات کو ختم کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈیلی کا ایک حصہ لازمی پڑھ رہے ہیں، کچھ 2 کر رہے ہیں، بہت سی تعداد اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اگر آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم اپنا نام لکھ کر بھیج دیں، ہم آپ کو بھی اس گروپ میں دعائے خیر میں شامل کر لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے، یعنی کہ رمضان مبارک کے روزوں کے لیے شعبان کے روزے رکھنا سب سے افضل ہے۔ شعبان کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق ہو جائے، تاکہ رمضان میں روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی مشق اور عادت ہو چکی ہو، اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی لذت کا احساس ہو چکا ہو۔ لہذا جب ماہ رمضان آئے تو بندہ چستی اور طاقت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے لگے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا، کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اس سے رمضان سے ملا دیتے۔
شبان میں روزے رکھتے، وہ پورا مہینہ روزے اس ترتیب سے رکھتے رہتے کہ وہ رمضان آ جاتا، اور پھر رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، تو ہم بھی ان کی ہی امتی ہیں، تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزے رکھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ مطلب اللہ تعالیٰ تب تک آپ پر اپنا فضل جاری رکھتا ہے جب تک اللہ کا بندہ وہ عمل سے خود نہ تنگ آ جائے۔ تو ہم کو نیکیوں سے کوئی تنگ نہیں آتا، نیکیاں جتنی ہو اتنی ہی کم ہے۔ وہ گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیوں کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق روزے رکھتے رہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے نہ دیکھا۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور شعبان کے 2 مہینے یہ لگاتار روزے رکھے ہیں، اور کسی مہینے کو لگاتار مسلسل روزے نہیں رکھے، لیکن شعبان اور رمضان میں لگاتار روزے رکھے ہیں۔ شعبان میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اس میں روزے بھی رکھیں اور درود شریف کی بھی کثرت کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ اچھی نیتیں کریں۔ ماہ شعبان جتنا باقی رہ گیا ہے اس میں روزے رکھنے کی نیت کریں۔ شعبان کے روزے رکھنے میں کوشش کریں کہ اس مہینے میں جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ایک کاش ہم بھی روزے دار ہوں، کیونکہ شب برات اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہم اس ٹائم روزے سے ہوں۔ یہ جو آخری پورے سال کا جب اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے آخری دن روزوں سے ہو۔ انشاءاللہ تعالی شب برات کے بارے میں بھی کی فضیلتیں بھی بیان کی جائیں گی۔ ابھی ہم نے درود شریف کی برکت پر اور فضیلت پر 40 احادیث بیان کرنے کی نیت کی تھی، جس میں سے 7 احادیث بیان کر چکے تھے۔ انشاءاللہ تعالی نیت کرتے ہیں کہ درود شریف کی فضیلت پر 40 احادیث مکمل ریکارڈ کروائی جائیں گی۔ اسی سلسلے میں آج کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود جہاں کہیں سے ہو مجھے پہنچ جایا کرے گا۔ مطلب آپ جہاں بھی بیٹھے درود شریف پڑھتے ہیں،
وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت پر مشتمل حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور دراز مقام سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود مجھ کو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ساتھ ساتھ آپ بھی درود شریف پڑھتے رہیں اور درود شریف کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود شریف کی فضیلت پر مشتمل حدیث نمبر 11۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جن کا کام ہی مجھ تک سلام کا پہنچانا ہے، اور وہ زمین میں ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اور وہ فوراً اس کا سلام مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ٹائم درود شریف پڑھتے رہیں، کہ فرشتے صرف کچھ فرشتے اسی کام پر مقرر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود شریف پہنچاتے ہیں۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میری روح میرے اعلیٰ کی طرف متوجہ رہے گی، اور اس کو ذات و صفات الہی میں استغراق اور محویت حاصل ہوگی۔ اسی حالت میں جب کوئی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس استغراق سے اپنی اسی حالت پر اٹھا دیں گے، اور میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دوں گا۔ مطلب ہم اگر درود شریف و سلام بھیجتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود کی کثرت کرے تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ مطلب جو جمعے کے دن اور جمعرات کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو قیامت کے بھی دن آپ خود اس کے گواہ ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث نمبر 14، یہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دینے کے بعد اذان دینے کی دعا پڑھے تو قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، اور اذان کے جواب کے بعد اذان کی جو دعا موجود ہے وہ اذان کی دعا پڑھنی چاہیے، اس سے بھی بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا ونبینا صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی 14 احادیث ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ
40 احادیث درود شریف کی برکت و فضیلت پر مکمل کی بیان کی جائیں گی۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں اور سب مسلمانوں کے لیے، سب اللہ کی تعالیٰ کی مخلوق اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے، گمراہی کے راستوں سے بچا کے رکھے، اور اس مہینوں میں، اس بابرکت مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینے زندگی میں دوبارہ نصیب ہو نہ ہو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اگر کسی ٹاپک کے اوپر کوئی بھی آپ سننا چاہتے ہیں، کوئی ویڈیو چاہتے ہیں کس پر بیان کیا جائے، آپ ہم کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں اپنی رائے، اپنے مشورے سے ہم کو آگاہ کریں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اور آپ کس طرح کا اس میں ہم بہتری کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ہے، نیکیاں جمع کرنی ہے، گناہوں کا اکاؤنٹ خالی کرنا ہے۔ یہ ہماری نیت ہے کہ ہم اپنی اور آپ کی اور سب کی جو ہمارے سلسلے کے ساتھ منسلک ہے ان سب کی تربیت کی جائے، جو ہم بھی اس تربیت کا حصہ بنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ کو بتایا گیا، انشاءاللہ اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنائی جائے گی کہ مسجد، مدرسہ و خانقاہ کے لیے ہم نے جگہ خرید لی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیت ہے کہ اسی سال کے اندر اس کی مسجد، مدرسہ و خانقاہ کی تعمیر شروع کی جائے۔ جامعہ مسجد فاطمۃ الزہرا یہ ہماری مسجد اور مدرسے کا نام ہے، اور خانقاہ قادریہ جہانگیریہ لاہور، الحمدللہ یہ ہمارے مرشد میاں حضور نے نام عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اس خانقاہ کو، اس مسجد کو، اس مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے، اس میں آنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو علم نافع فرمائے، عطا فرمائے، اور جو اس تعمیر میں تعاون فرمائے اللہ ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکتیں، اس کا ثواب ان کی نسلوں میں جاری رہے، کیونکہ مسجد مدرسہ بنانا یہ تا قیامت صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو کھل گیا ہے تو یہ بند نہیں ہوگا، یہ چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے آپ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے نام پر، اور جو اس دنیا چلا گیا ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ ضرور تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول فرمائے، اپنے مفید مشوروں سے ہم کو آگاہ کرتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس بیان میں مجھ سے کسی طرح کا بھی کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔